روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے۔ بیٹیاں خوش نہ بھی ہوں تو کون سا گھر والوں کو پتہ لگنے دیتی ہیں۔ سر درد تو محض ایک نام ہے، کچھ باتیں دماغ کو اتنی چبھتی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم بن کر کب جیتے ہیں؟ ہمیں دوسروں کے پاس موجود نعمتیں چاہیے لیکن ان کی تکلیفیں نہیں، ان کے سکھ دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے مصائب اور مشکلیں نہیں۔ ہم اگر ہم بن کر رہیں تو بہت سکھی رہیں۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ جب بھوک دروازے پر دستک دیتی ہے تو عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ دفتر میں داخل ہوتے وقت گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو بھی اسی طرح سلام کریں جس طرح دفتر کے اندر پہنچ کر اپنے بوس کو کرتے ہیں۔ اپنوں کے درمیان سیاست فضول ہے، نہ ہو کوئی مقصد تو بغاوت فضول ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات یا حد، ماں باپ خوش نہ ہو تو عبادت فضول ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ ہمیں الف انار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ یا رب کریم، میں اپنے گناہوں پر سخت نادم اور شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے سجدوں کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت، عمر، پیسہ، اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، اور وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ بے شک سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ مجھے شہروں سے اندازہ ہوا ہے درندے اب جنگلوں میں نہیں ہیں۔ زندگی زہر کے پیالے میں چھپی بیٹھی ہے، پیاس اتنی ہے کہ امرت کا گماں ہوتا ہے۔ مطلوب ہمیشہ ساکت ہوتا ہے، طالب ہی اس کے گرد گھومتے ہیں۔ سنو عزیز من، بے شک دنیا میں ہر جگہ جھوٹ اور فریب ہے، اور تمہارا دل شکوک و شبہات سے بھرا ہوگا، لیکن اس محبت کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی کا شکار مت ہونا جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ جو ہر روز نئے خواب سجاتا ہے میرے، وہ نہیں جانتا میں نیند میں ڈر جاتا ہوں۔ یہ جس کہانی کو بڑے شوق سے پڑھتے ہو نہ تم، اس کہانی کے آخر پہ تو میں مر جاتا ہوں۔ مچھلی جس پانی میں رہتی ہے اسے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور مجھے ان کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا جنہوں نے مجھے پانی میں رکھا تھا۔ مطلب تک شہد ورنہ زہر ہیں لوگ۔ یہاں برائیاں نہیں، اچھائیاں مار ڈالتی ہیں۔ ڈگریاں تو تعلیم کے اخراجات کی رسیدیں ہیں، علم تو وہی ہے جو کردار سے چھلکتا ہے۔ خفا ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔
دریا کے پانی اور آنکھ کے پانی میں صرف جذبات کا فرق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ منزلوں سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں لوگ، ہر کسی سے راستہ پوچھا نہیں کرتے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں، صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ کچھ تصویروں میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت وقت کی بات ہے، اپنے والدین کی قدر کریں۔ غفلت کے خواب دیکھنے والی ان آنکھوں کو جس نور کی کمی ہے، اب وہ نور عطا کر دے۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنے لگتا ہے۔ انجام، درخت آہستہ آہستہ اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے رشتوں سے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ بے شک پاک ہے وہ ذات جو سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چیونٹیوں کی حرکت سے بھی واقف ہے۔ دکھ انسان کو یا تو ریت کی دیوار کی طرح ڈھا دیتا ہے یا چٹان کی طرح کھردرا اور سخت بنا دیتا ہے۔ اپنوں کی چاہت میں ملاوٹ تھی اس قدر، تنگ آ کے دشمنوں کو منانے چلا گیا۔ باپ ایک جہاں جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ میری ماں کا مزاج مت پوچھو، فقط باتوں سے مان جاتی ہے۔ تجھ کو کھو کر بھی رہوں خلوت جام میں تیری، جیت پائی ہے محبت نے عجب مات کے ساتھ۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ کوشش کریں دوسروں کے ساتھ وہ خیال بن کر رہیں جو پریشانی میں بھی آئے تو چہروں پر مسکان پھیل جائے۔ پتہ نہیں زندگی اور کتنے امتحان لے گی، انسان کی روح ہی تھک جائے تو کہاں جینے کو جی چاہتا ہے۔ زندہ ہیں مگر زندگی تو کھو گئی۔ ہم اکثر مایوس نہیں ہوتے، بس تھک جاتے ہیں۔ رو کر دل ہلکا بھی ہو جائے تو یہ روح کی اداسی کہاں جاتی ہے۔ بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نوازے گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، میری نیتوں سے واقف ہے میرا خدا۔ کسی سوکھے ہوئے گلاب کی مانند یک طرفہ محبت سنبھال رکھی ہے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلہ بھی بنا ہی دیتا ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ محبت ریت کی طرح ہوتی ہے، کب ہاتھوں سے پھسل جائے پتہ ہی نہیں لگتا۔ یہ الفاظ کتنا حوصلہ دیتے ہیں نا، جو بھی ہو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوگی۔ ایک نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک محبت ہے جس کا یقین دلاتے دلاتے ساری عمر گزر جاتی ہے۔ اللہ سے شکوے شکایتیں کرو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی تعلق تو بنا رہتا ہے، ایسے تعلق توڑ دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، جان کو ایک تکلیف ملتی ہے تو 100 سکھ بھی تو ملتے ہیں۔ زندگی کو دعا دیتے ہیں، خاتمے کی سزا نہیں۔
ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے، کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ محبت میں جیلسی لازم ہے، جو جتنا ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اتنا ہی ٹوٹ کر حسد بھی کرتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے پاس اس خوشبو کو بھی بٹکنے نہیں دیتا جو کسی اور کے وجود سے آ رہی ہو۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں، سہارا دیتا ہے۔ ہر شخص کو اس بات کا صحیح ادراک ہے کہ دوسروں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، مگر وہ اس احساس سے عاری ہیں کہ خود ان کو کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے۔ کچھ حادثے انسان کو ذہنی طور پر اپاہج کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگی سے کسی کے چلا جانا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ اس کے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے دل میں اس کی محبت کا ٹھہر جانا اذیت دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب گھر میں آیا کرے تو گھر والوں کو سلام کیا کر، اس سلام سے تجھ پر اور تیرے گھر والوں پر برکت نازل ہوگی۔